واقعہ معراج اور حقیقت محمدیہ، تحریر مسز فاطمہ برہان سروری قادری، لاہور۔ اللہ تعالیٰ نے جس بھی نبی کو کسی قوم میں مبعوث فرمایا، ساتھ ہی انہیں معجزہ جیسی عظیم نعمت سے بھی سرفراز فرمایا۔ واقعہ معراج حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ جو بھی ادراک قلبی سے اس پر تفکر کرتا ہے، اللہ پاک جس طرح ہر آن اپنے محبوب کا ذکر بلند فرما رہا ہے، اسی طرح سفر معراج کے بھی رموز و حقیقت نئی جہت اور نئے انداز سے اس طالب پر آشکار فرما دیتا ہے۔ الغرض، جو بھی جتنا عشق و محبت کی اس لازوال داستان میں غوطہ زن ہوتا ہے، اسی قدر اپنی باطنی استعداد کے مطابق معنی اخذ کرتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود واقعہ معراج آج بھی طالب مولا کے لیے انتہائی پرکشش، دل مو لینے والا، نادر الوقوع واقعہ ہے۔ واقعہ معراج معجزہ نبی ہے۔ معجزہ خلافت عادت واقعے کو کہتے ہیں، یعنی وہ واقعہ جو فطرت اور قدرت کے قوانین سے بالا تر ہو۔ معجزہ معراج النبی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کا زمینی سفر طے کیا، پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں سے گزر کر سدرۃ المنتہا تک رسائی حاصل کی۔ یہ کرۂ ارضی سے کہکشاؤں کے اس پار واقعہ نورانی دنیا تک کا سفر ہے۔ سفر معراج کا تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے آگے کعبہ قوسین اور اس سے بھی آگے تک کا ہے۔ یہ سفر محبت و عظمت اور ملاقات و دیدار کا ہے۔ سفر کے اس حصہ کو اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے محبوب کے درمیان راز رکھا ہے۔ آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا رتبہ اتنا عالی شان اور عرفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سفر نہ صرف باطنی بلکہ ظاہری جسم سمیت رات کے مختصر حصے میں کروایا۔ جس بستر کو چھوڑ کر شرف ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، جب لوٹے تو اس کو ویسا ہی گرم پایا۔ ایک لمحے کے لیے اس واقعے کو اگر عقل کے پیمانے میں رکھا جائے تو عقل ناقص آج بھی حیران و ششدر رہ جاتی ہے کہ کس طرح صدیوں پر محیط سفر چشم زدن میں طے ہو گیا، اور وہ کچھ دیکھ لیا جسے دیکھنے کی عام انسانی نظر میں تاب نہیں۔ واقعہ معراج پر یقین و ایمان وہی مومن رکھ سکتا ہے جو حقیقت محمدیہ پر ایمان رکھتا ہو، ورنہ عقل تو مافوق الفطرت واقعات کا انکار کرتی ہے۔ انسانی عقل حواس خمسہ کے ساتھ پرواز کرتی ہے۔ جہاں حواس خمسہ ساتھ چھوڑ دیں، عقل کی پرواز موقوف ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور رہی بات سفر معراج کی، تو یہ واقعہ اس جہاں کا نہیں بلکہ لامکان سے آگے کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ معراج پر ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر تصدیق کی مہر لگا دی، اور ابو جہل منکر ہی رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، میری قوم واقعہ معراج میں میری تصدیق نہیں کرے گی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تصدیق کریں گے اور وہ صدیق ہیں۔ در حقیقت حقیقت محمدیہ پر ایمان لائے بغیر واقعہ معراج کی رمز و حقیقت طالب مولا پر عیان نہیں ہوتی۔ تصنیف مبارکہ حقیقت محمدیہ میں سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس لکھتے ہیں، حقیقت محمدیہ کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہر شے نے ذات حق تعالیٰ سے وجود پایا۔ ہر عام مسلمان کا نظریہ بھی یہی ہے کہ اگر اللہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، لیکن اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ اور فرماتا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے لولاک یعنی تمام عالم مکان و لامکان صرف آپ کے لیے تخلیق کیے۔ یعنی اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات نہ ہوتی تو نہ اللہ کا ہونا ظاہر ہوتا، نہ عالم تخلیق ہوتے، نہ مخلوق پیدا کی جاتی۔ اللہ موجود ہوتا لیکن نہ اسے کوئی رب کہنے والا ہوتا، نہ ماننے والا، نہ سجدہ کرنے والا، نہ اس کے سامنے عاجزی کرنے والا، نہ دعا کرنے والا۔ یعنی اس کی ربوبیت بھی ظاہر نہ ہوتی اور وہ خود بھی ظاہر نہ ہوتا، پس ہوتا لیکن نہ ہوتا۔ پس وہ وجود جو ہر شے کی تخلیق کا باعث ہے، وہ ایک جہت سے خود ذات حق تعالیٰ ہے اور ایک جہت سے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ وجود دو نہیں بلکہ ایک ہے، لیکن ظاہراً دیکھا جائے تو وجود دو ہو کر بھی ایک دوسرے کے عین اور مشابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا کیا
اور تمام کائنات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے زندگی بخشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہر شے کی حیات، سماعت، بصارت، قدرت، ارادہ، علم اور کلام کی حقیقی قوت ہے۔ ہر شے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حقیقت مستعد ہیں، یعنی ہر شے کی قوت کا باعث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات سے ہر شے کی حیات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت کلام ہر شے میں متکلم ہے۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہر شے اور تمام کائنات کی روح رواں ہے۔ اس بات کی گواہی اس حقیقت سے اخذ کی جا سکتی ہے کہ شب معراج جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات اور عالم ناسوت سے نکل کر لاہوت لا مکان کی طرف عازم سفر ہوئے تو تمام کائنات یکدم بے حس و حرکت ہو گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی قوت حیات و سماع و بصر وغیرہ کی بدولت ہر شے کی حیات و سماع و بصر وغیرہ تھی۔ واقعہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ کاملیت کا اظہار ہے، جہاں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو قرب در قرب کے لمحات عطا کر کے ایسا شرف ملاقات عطا کیا جس کی التجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ تجلیات انوار الہی کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے، جبکہ یہاں تو اللہ پاک خود اپنے محبوب کے قریب ہونے کا ارادہ فرماتا ہے۔ سورہ نجم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پھر قریب ہوا، پھر زیادہ قریب ہوا تو 2 کمانوں کی مقدار ہوئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب، تو وہی فرمائی اپنے عبد مقدس کو جو وہی فرمائی۔ سفر معراج میں حقیقت محمدیہ کو اس قدر شان سے بیان کیا گیا ہے کہ چشم بصیرت رکھنے والے اش اش کر اٹھتے ہیں۔ سفر معراج کا ہر لمحہ عشق و محبت میں نرالا، انتہائی کاملیت سے ہمکنار، احدیت و وحدت کے رازوں سے پر ہے، جس کی ہر آن حقیقت محمدیہ کو ظاہر کرتی ہے۔ حقیقت محمدیہ کو حقیقت احد بھی کہتے ہیں، جس کے متعلق نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انا احمدم بلا میم، میں میم کے بغیر احمد ہوں، من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے جس میں کوئی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل نہیں سما سکتا۔ واقعہ معراج میں اسی حقیقت محمدیہ یا حقیقت احد کے متعلق علامہ ابن عربی اپنی تصنیف مبارکہ شجرۃ الکون میں فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر براق پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ میرے لیے ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، یہ اشاق کی سواری ہے کہ اشاق برق کی سی رفتار سے اپنے پروردگار کے حریم قدس تک جا پہنچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سواری کی کیا حاجت ہے کہ سواری تو منزل پر پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہوتی ہے، اس کی ضرورت انہیں ہے جن کو قرب الہی کے لیے کسی ذریعہ اور وسیلہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے لیے وہ ذریعہ اور وسیلہ تو میری ہی ذات ہے، لیکن میرے اور میرے پروردگار کے درمیان تو کسی ذریعے اور وسیلے کی گنجائش نہیں۔ میرا قرب ایسا اعلیٰ اور کامل ہے، اگر میں اپنے رب کے درمیان کسی شے کو واسطہ بناؤں گا تو وہ میرا اس کے بے حجاب دیدار کا شدید شوق ہوگا۔ اس سے بلا واسطہ ہم کلامی کی آرزو ہوگی، اس کی ذات میں خود کو فنا کر دینے اور اس کو پا لینے کا پختہ ارادہ ہوگا، اور اس رات کی تاریکی کا حجاب میری دلیل ہوگا کہ میرے اور میرے محبوب کے وصل کے لمحات میں کسی کی دخل اندازی کی گنجائش نہیں، مجھے کسی تیسرے کی حاجت نہیں۔ اول تو میرا رب خود میری رہنمائی فرمائے گا اور میری طرف سے اس تک پہنچنے کی کوشش میں یہی چیزیں میرے کام آئیں گی اور مجھے راستہ بتائیں گی، کیونکہ یہ میری ذات سے وابستہ ہیں۔ جس طرح اللہ نے مجھے کمال عطا فرمایا ہے، اسی طرح مجھ سے وابستہ ہر شے کو بھی کمال عطا فرمایا ہے، خواہ وہ میرا عشق ہو یا ارادہ، آرزو ہو یا دلیل، ان کی برق رفتاری کے سامنے براق کی کیا حیثیت؟ اس بیچارے کی کیا مجال کہ اس ہستی کا بوجھ اٹھا سکے جس نے امانت الہیہ کا وہ بوجھ اٹھا رکھا ہے جس کے اٹھانے سے روز اول زمین اور آسمانوں اور پہاڑوں نے انکار کر دیا تھا، اور جس کے سینے میں اللہ کے رازوں کے بے شمار خزانے دفن ہیں۔ اے جبرائیل، آپ یا آپ کی لائی ہوئی سواری مجھے اللہ تک کیسے پہنچا سکتے ہیں کہ آپ تو خود صرف سدرۃ المنتہا تک کے راہی ہیں، جبکہ میری منزل تو لامحدود قرب و وصال ہے۔ آپ کا مقام عالم جبروت کی حد تک ہے، جبکہ میری منزل عالم لاہوت میں وحدانیت اور احدیت ہے۔ آپ کی اور میری کیا نسبت کہ میرا اپنے رب کے ساتھ ایسا تعلق ہے جس میں کسی مخلوق کی گنجائش نہیں۔ جہاں نور علی نور کی کیفیت ہوتی ہے وہاں مخلوق کا داخلہ ممکن نہیں۔ اگر میرے رب کی یہ شان ہے کہ لیسا کا مثل ہی شیئن، کوئی شے اس کی مثل نہیں، تو میں اس کا مظہر ہوں۔
کوئی شے میری مثل کیسے ہو سکتی ہے کہ مجھ میں تو اس کے سوا کچھ موجود نہیں، لہٰذا میری آپ سے کیا نسبت ہے؟ سواری تو فاصلوں کو طے کرنے کے لیے ہوتی ہے، جبکہ میرا رب تو میری ہی ذات میں، میرے باطن میں، میرے ظاہر میں ہر لمحہ میرے ساتھ ہے، اور رہنما تو اس کو درکار ہے جسے کسی انجانے راستے پر سفر طے کرنا ہو، اور رہنما اسے بتائے کہ دائیں جانا ہے یا بائیں، اور یہ سب امور تو اس تخلیق کردہ عالم ناسود سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ میرا محبوب تو ان سب باتوں سے ماورا ہے۔ اس کے قرب کے حصول کے لیے جسم کے ذریعے چل کر اس تک نہیں پہنچا جا سکتا، اور اس کے قرب کی راہ دائیں بائیں آگے پیچھے کے اشارات کے ذریعے ہرگز نہیں بتائی جا سکتی۔ یہ تو باطن کے اسرار ہیں، جس نے باطن کی حقیقی راہ کے اصولوں کو جان لیا وہی سمجھ سکتا ہے کہ اس راہ کا رہنما بھی وہی ہے جو اس راہ کی منزل ہے، اور وہ تو شاہرگ سے بھی نزدیک ہے۔ شجرۃ الکون۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور براق کی خوشی کے لیے اور اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد اور سواری کو عزت اور قبولیت بخشنے کے لیے براق پر سواری کو اختیار فرمایا۔ سدرۃ المنتہا سے وصال الہی تک سفر کا نقطہ معراج ہے، جس میں قربت اور وصال الہی کی شدت کو بیان کرنے کے لیے کعب قوسین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قوسین سے مراد کمانے یا ابرو یا بازو ہیں، اور کعب فاصلے کی اس مقدار کو کہتے ہیں جو دو کمانوں کے درمیان ہوتی ہے۔ کعبہ قوسین کا لفظ قرب کی شدت کو مثال یا سمجھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر مثل سے پاک ہے، اور پھر محب اور محبوب میں کیسا فاصلہ یا کیسی مسافت۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عبدہ کے مرتبے سے سرفراز ہیں، یعنی ایک جہت سے دیکھا جائے تو ہو ہیں، اور دوسری جہت سے دیکھا جائے تو عبد ہیں۔ واقعہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عبدہ کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ عبدہ کہتے ہی اس عبد کو ہیں جو ذات ہو سے واصل ہو جائے، جو دیدار ہو کر لے، جس میں ذات ہو اس طرح جلوہ گر ہو جائے کہ وہ عبودیت اور ربوبیت کا کامل مظہر بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عبد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کی حدود پار کروا کے لاہوت لا مکان کا سفر طے کروایا، اور اپنی ذات یعنی ہو کے دیدار سے مشرف فرمایا۔ اگر اللہ پاک چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سفر باطن میں طے کروا دیتا، لیکن معراج کی رات بشری روپ میں عبدیت کا جامہ پہنا کر ربوبیت کا راز عطا کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عبدہ کو ظاہر کرتا ہے۔ سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شان کے متعلق علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہی معراج کا نقطہ کمال ہے کہ اس کی انتہا انسان کو اللہ کے قرب کی وسعتوں میں لے جاتی ہے، جس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے آواز آئی قریب ہو جا، پھر میں قریب ہوا۔ اگرچہ اس قرب میں فاصلے اور مسافت کا کوئی دخل نہیں، کیونکہ فاصلہ اور مسافت تو عالم خلق کی تخلیق ہے، اور عالم امر میں جب وجود ہی ایک ہے تو فاصلہ اور مسافت کیا معنی رکھتے ہیں؟ پھر بھی مزید قریب ہونے کے حکم سے مراد ہے کہ ذات و صفات کی یکجائی میں عبد اور ہو کی کاملیت کو مزید اور لامحدود کاملیت حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے قول ثم دنا فتدلی، پھر وہ اور قریب ہوا کہ یہی معنی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ قوسین کے مقام تک پہنچے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کی حالت کو الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس لامحدود وصال کو محدود الفاظ میں سمونا ممکن نہیں، کہ یہاں نہ مکان ہے نہ زمان ہے، نہ وقت ہے نہ عالم مخلوقات جو عرش سے فرش تک پھیلا ہوا ہے۔ پس ہوا ادنا کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے فرمایا، آگے بڑھو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ایسا پرکیف ہے کہ او ادنا کا فاصلہ بھی برداشت نہیں کرتا اور ان کے قرب سے سیر نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے رب، جب آگے پیچھے اوپر نیچے کی جہات ہی ختم ہو چکی تو میں اپنا قدم کہاں رکھوں؟ جواب ملا، قدم کو قدم پر رکھ، تاکہ ہر کسی کو معلوم ہو جائے کہ میں وقت، زمانے، مکان، دن، رات، دائیں بائیں کی جہات کی حدود اور کم زیادہ مقدار کی حدود سے پاک ہوں۔ نہ مجھے جسموں میں قید کیا جا سکتا ہے، نہ بتوں یا مکانوں میں سمویا جا سکتا ہے۔ مجھے پانے کے لیے بشر کو جہانوں، زمانوں، جہات اور مقدارات کی حدود سے آزاد ہونا ہوگا، ورنہ مجھے پانا ناممکن ہے۔ پھر بھی بشر مجھے نہیں پاتا، نہ مجھ تک پہنچتا ہے، بلکہ میں اس میں ظاہر ہو کر اپنا قرب عطا کرتا ہوں۔ بشر کی مجال نہیں کہ مجھے پالے۔
وہ محدود ہے، میں لامحدود۔ وہی مجھ میں فنا ہوتا ہے، نہ کہ میں اس میں سماتا ہوں۔ اس کے ہاتھ، پاؤں، زبان، جسم جب صرف میرے لیے ہوتے ہیں، یعنی بندے کے تمام اعمال و افعال صرف اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں، تو میں اس کو حالت فنا دے کر خود اس میں ظاہر ہو جاتا ہوں۔ شجرۃ الکون۔ اول و آخر، ظاہر و باطن۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عالم احدیت، ہاہویت سے نزول فرما کر عالم وحدت یاہوت میں میم احمدی کا نقاب اوڑھ کر صورت احمدی اختیار کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے تمام انسانوں کی ارواح اور تمام کائنات کی تخلیق مرحلہ وار عمل میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو جدا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے تمام کائنات کو پیدا کیا۔ تخلیق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول، اور ظہور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اول و آخر بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ حدید میں، وہی اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے، اور وہی سب کچھ جانتا ہے۔ حقیقت محمدیہ کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اول و آخر اور ظاہر و باطن ہونے کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ واقعہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اول و آخر ہونے کی دلیل بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مرتبہ سفر معراج سے ظاہر بھی ہوتا ہے۔ جس وجود کو جس مقام پر پیدا کیا جائے، اس کی رسائی اسی مقام تک ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل امین سدرۃ المنتہا سے آگے نہ جا سکے، اگر جاتے تو ان کے پر جل جاتے۔ یہ اس لیے تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق اسی مقام پر ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عالم جبروت میں تخلیق کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نور سے ہیں، اور نور حق لا تعین ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات کہاں تک رسائی حاصل کی، کہاں تک پہنچے، اور قرب و وصال کا کیا عالم تھا، یہ بھی لا تعین ہے، یعنی ہماری عقل میں سما نہیں سکتا۔ اگر اس بات کو الفاظ کی قید میں رہ کر سمجھا جائے تو وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تخلیق میں اول ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ مقام اولیت کو جا پہنچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت تخلیق کی انتہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں۔ انسان کامل بھی آپ ہیں، عبدہ بھی آپ ہیں۔ عالم ناسوت میں رہتے ہوئے تمام عالموں کو اپنے اندر سمیٹ لینے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور تمام عالموں کو پار کر کے ابتدا تک پہنچنے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ چاہیں تو مقام آخر عالم ناسوت سے مقام اول کو جا پہنچیں، چاہیں تو یہ سفر ظاہری طور پر طے کر لیں یا پھر باطنی، اور اگر چاہیں تو یہ سفر ایک ہی لمحے میں ظاہری و باطنی طور پر طے کر لیں۔ تمام انبیاء کرام میں یہ مرتبہ اور مقام صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی حاصل ہے، کیونکہ اول و آخر ظاہر باطن صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی مقام و مرتبہ ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ کامل معراج کیا ہے؟ یہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت محمدیہ کا وصف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامل معراج نصیب ہوئی۔ اور کامل معراج کیا ہے؟ کامل معراج نہ نظر بہ کی اور نہ حد سے بڑی کہ مصداق ہونا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج میں ہر شے سے بالا و عرفہ ہو گئے، اور ہر مقام و مرتبہ سے گزرتے ہوئے قرب حق تعالیٰ میں پہنچے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر و باطن میں ذات حق تعالیٰ کے سوا کسی طرف توجہ نہ کی، اور قرب حق کی لامحدود وسعتوں کو پا لیا۔ اس کے متعلق اللہ پاک سورہ نجم میں فرماتا ہے، نہ نظر بہ کی نہ حد سے بڑی۔ الرسالۃ الغوثیہ میں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رب تعالیٰ کو دیکھا، پس میں نے معراج کے متعلق پوچھا۔ اللہ رب العزت نے مجھ سے فرمایا، اے غوث العظم، معراج میرے سوا ہر چیز سے بلند ہو جانا، اور معراج کا کمال نظر نہ بہ کی اور نہ حد سے بڑی کا مصداق ہو جانا ہے۔ اے غوث العظم، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جس کی میرے نزدیک معراج نہ ہو، اور وہ نماز سے محروم ہوتا ہے۔ الرسالۃ الغوثیہ۔ انسان کا وجود مرتبہ وحدت عالم یاہوت میں نور محمدی کے نقطے سے دراز یا فراغ ہو کر عالم لاہوت، جبروت، ملکوت کے مراتب طے کرتے ہوئے عالم ناسوت میں مکمل ہوا۔
انسان کی معراج بھی یہی ہے، اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ بندہ عالم ناسوت سے اپنی ابتدا کی جانب سفر طے کرے جو کہ نور محمدی ہے، اور اس سفر میں وہی کامیاب و کامران ہو سکتا ہے جو ظاہر و باطن میں کسی مرتبے یا مقام کی جانب توجہ نہ کرے، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات کیا تھا۔ امت مسلمہ کو باطنی معراج کا شرف واقعہ معراج کی نسبت اور وسیلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس بات کی سب سے بڑی گواہی یہی ہے کہ سفر معراج سے واپسی پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا کیا اور نماز کو مومنین کی معراج قرار دیا گیا۔ واقعہ معراج اور عصر حاضر۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے، واقعہ معراج کی رمز و حقیقت کو سمجھنے کے لیے یا تصدیق قلب سے اس پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ حقیقت محمدیہ پر ایمان رکھا جائے۔ دور نبوت میں صحابہ کرام کو یہ شرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار، قرب اور تربیت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ طالبان مولا کو یہ شرف آج بھی ویسے ہی حاصل ہوتا ہے جیسا دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ فریضہ حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باطنی جانشین اور حامل امانت فقر اور موجودہ دور کا انسان کامل و مرشد کامل اکمل سر انجام دیتا ہے۔ مرشد کامل ہی طالبان مولا کو دین کی اصل روح سے واقف کراتا ہے اور ان کے ظاہر و باطن کو پاک و منور فرما کر حقیقت محمدیہ کا راز ان کے قلوب میں سمو دیتا ہے۔ دور حاضر میں یہ فریضہ حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطنی جانشین اور سلسلہ سروری قادری کے موجودہ امام سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس ادا کر رہے ہیں۔ متلاشیان حق کو اس عظیم سلسلے سے جڑنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ جو آئے اس کے لیے در کھلا ہے، اور جو نہ آئے تو اللہ پاک کی ذات بے نیاز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو واقعہ معراج میں پوشیدہ حقیقت محمدیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استفادہ کتب: میرات العارفین، تصنیف لطیف سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ الرسالۃ الغوثیہ، تصنیف لطیف سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ حقیقت محمدیہ، تصنیف لطیف سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس۔ فلسفہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تصنیف ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔